او بقوله وقفتها فی حیاتی و بعد وفاتی مؤبدا، یہ چوتھی شکل بیان کر رہے ہیں یہاں پر کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بھی اور اپنی زندگی کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے اس زمین کو، مکان کو وقف کر دیا، تو ایسی صورت میں اپنی زندگی میں تو اس کو رجوع کرنے کا حق ہوگا، جیسے عام اوقاف میں امام صاحب کے نزدیک رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے۔ زمین وقف کر دی اس نے، جامعہ کے لیے کر دی، آفتاب کے لیے کر دی، تو جب تک جامعہ اور آفتاب اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں جب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور جب وہ واپس لینا چاہے تو واپس لے لے گا، اس کی ملکیت ہے۔ لیکن اگر وہ اس حالت میں مر گیا تو اس نے کہہ رکھا بعد وفاتی، میری مرنے کے بعد وقف ہے، تو ایسی صورت میں اوپر تیسری شکل آ چکی ہے کہ او بالموت اذا علق به، جب موت پر معلق کر دے اور وہ مر جائے، کہا میرے مرنے کے بعد یہ زمین وقف ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ وصیت کے درجے میں ہو جائے گی، یعنی ثلث میں وقف درست ہو جائے گا۔ کل مال کے ثلث میں اگر یہ مکان ہے تو پورے میں ہو جائے گا، اور اگر صرف یہی مکان ہے تو اس مکان کے ثلث میں وقف درست ہو جائے گا اور وہ لازم ہو جائے گا۔ تو یہ چوتھی شکل بھی تقریباً تیسری شکل کے برابر ہی ہے کہ وہاں بھی مرنے کے بعد ثلث میں اس کا وقف کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور یہاں بھی مرنے کے بعد لازم ہوگا، مرنے سے پہلے لازم نہیں ہوگا۔ تو بقولہ وقفتها، یوں کہے کہ میں نے اس کو وقف کر دیا، فی حیاتی، اپنی زندگی میں، و بعد وفاتی، اور زندگی کے بعد، مرنے کے بعد، مؤبداً، ہمیشہ کے لیے، فإنہ جائز عندہم، یہ ایسا کرنا درست ہے ان کے فقہا کے نزدیک، لیکن امام صاحب علیہ الرحمہ کے نزدیک اس صورت میں بھی مادام حین، جب تک وہ زندہ ہے، وہ نذر بالتصدقی، یہ نذر ہے صدقے کی، وہ بالغلتی، اور آمد کی، کہ جو اس کا نفع ہوگا وہ میں جامعہ کو یا آفتاب کو دیتا رہوں گا، فعلیہ الوفاء، تو اسے چاہیے کہ اس نظر کو پورا کرے، جو اس کا نفع ہو جامعہ کو، آفتاب کو دیتا رہے۔ وَلَهُ الرُّجُوعُ، لیکن اس کو یہ بھی جائز ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس میں رجوع کر لے اور اس وقف کو واپس لے لے۔ وَلَوْ لَمْ يَرْجِعْ، یہی اصل حکم ہے وقف کا امام صاحب کے نزدیک، جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَرْجِعْ، لیکن اگر اس نے رجوع نہیں کیا، حتیٰ ماتا، یہاں تک کہ نکل لیا یہاں سے، جاز من الثلث، تو پھر ثلث میں یہ نافذ ہو جائے گا۔ قلت ففی ہذین الامرین، ان دونوں صورتوں میں، اخیر کی دو صورتوں میں، دو صورتیں کون سی ہوئی؟ ایک تو یوں کہا کہ بالموت اذا علق به، موت پر معلق کیا ہو وقف کو، یا یوں کہا ہو کہ میں نے مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا، ان دونوں صورتوں میں لہو الرجوع ما دام حیًا، جب تک وہ زندہ ہے رجوع کر سکتا ہے، غنیًا او فقیرًا، چاہے مالدار ہے جب بھی رجوع کر سکتا ہے، فقیر ہے جب بھی رجوع کر سکتا ہے، بِأَمْرِ قاضٍ او غیرہ، بغیر قاضی کے حکم کے بھی رجوع کر سکتا ہے اور قاضی کے حکم سے بھی رجوع کر سکتا ہے۔ درر میں ایک لفظ لکھا، ایک عبارت لکھی ہے، لَوِ افْتَقَرَ يَفْسُخُهُ الْقَاضِي لَوْ غَيْرُ مُسَجَّلٍ، کہ اگر یہ وقف کرنے والا
فقیر ہو جائے تو قاضی اس وقف کو فسخ کر دے. کیوں فسخ کر دے قاضی؟ اس لیے کہ یہ فقیر ہو گیا، یہ خود ضرورت مند ہو گیا، تو قاضی اس کو فسخ کر دے. لیکن کب فسخ کرے گا؟ لو غیر مسجل، اگر وہ پہلے سے مسجل نہیں. مسجل کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسری شکل اوپر آئی تھی، والملک یزول عن الموقوف بأحد امور اربعۃ بافراز مسجد او بقضاء القاضی. قاضی نے جب اس وقف کے لازم ہونے کا فیصلہ کر دیا ہو تو اس کو کہتے ہیں مسجل، یعنی سرکار کے ریکارڈ میں فیصلے کے بعد آ گیا ہے. تو ایسی صورت میں وہ وقف لازم ہو گیا، اس کو قاضی فسخ نہیں کر سکتا اب. لیکن اگر ابھی تک ریکارڈ میں نہیں آیا، یعنی اس کے لازم ہونے کا کسی قاضی نے فیصلہ نہیں کیا، تو اس کو قاضی فسخ کر دے. کس صورت میں؟ لو افتقرا، اگر یہ واقف فقیر ہو جائے، دیوالیہ ہو جائے. اس کو کہتے ہیں منظور فیہ. یہ عبارت محل نظر ہے، اس میں چوک ہوئی ہے مصنف سے کہ لو افتقرا، اگر ایسا کرے تو قاضی اس کو فقیر ہو گیا تو قاضی فسخ کر دے. حالانکہ بغیر فقیر ہوئے بھی غنیًا او فقیرن، اگر وہ مالدار ہے تب بھی اس کو واپس لے سکتا ہے. تو مسئلہ ہے کہ غنیًا مالدار بھی رجوع کر سکتا ہے، شے موقوف کو اپنی ملکیت میں واپس لے سکتا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں لو افتقرا، کہ قاضی جب فسخ کرے جب وہ فقیر ہو. تو اس عبارت میں کہتے ہیں کہ منظور فیہ، یہ عبارت محل نظر ہے، دونوں ٹکرا رہی ہے. عام مسئلہ لکھا غنیًا، غنی بھی واپس لے سکتا ہے، یا لکھا لو افتقرا، فقیر واپس لے سکتا ہے. لیکن ذرا غور سے دیکھیں تو دونوں عبارتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں. اصل مسئلہ یہی ہے کہ غنیًا او فقیرن، مالدار ہے یا غریب ہے، بہر صورت واپس لے سکتا ہے. لیکن اوپر لکھا فعلیہ الوفاء، اسے چاہیے کہ وقف ہی کیے رکھے، واپس نہ لے. اس صورت کو انہوں نے لکھا ہے درر نے کہ اگر وہ غریب ہو جائے تو قاضی کو چاہیے کہ امام صاحب کے مسلک پر فیصلہ کر کے اس کی زمین واپس کر دے، اور اگر وہ ضرورت مند نہ ہو تو عموم احوال میں فتویٰ صاحبین ہی کے قول پر دے. یہ لکھنا مقصود ہے صاحب درر کا. لہذا پھر کوئی ٹکراؤ نہیں. وہ اس سے انکار نہیں کرتے کہ امام صاحب کے نزدیک رجوع نہیں کر سکتا مالدار، بلکہ وہ اس کے قائل ہیں، لیکن فقیر ہونے کی صورت میں رجوع کرنا چاہیے اور مالدار ہونے کی صورت میں رجوع نہ کرنا چاہیے، یہ کہنا چاہتے ہیں. ولا يتم الوقف حتى يقبض لم يقل للمتولي لأن تسليم كل شيء بما يليق به ففي المسجد بالإفراز وفي غيره بنصب المتولي وبتسليمه إياه ابن كمال ويفرز، فلا يجوز وقف مشاع يقسم خلافا للثاني ويجعل آخره لجهة قربة لا تنقطع. هذا بیان شرائطه الخاصة على قول محمد لأنه كالصدقة وجعله ابو یوسف كالاعتاق. یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک وقف لازم نہیں ہوتا بلکہ صرف نافذ ہوتا ہے، اور صاحبین کے نزدیک وقف لازم ہو جاتا ہے، پھر شیء موقوف کو واپس لینا جائز نہیں رہتا. آپ نے زمین وقف کر دی، اب اس وقف کو آپ چاہے تو جب چاہے واپس لے لے، اور صاحبین کے نزدیک واپس لینا جائز نہیں ہے.
یہ تو امام صاحب اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہے. پھر صاحبین کے درمیان اختلاف ہے کہ جب میں نے یوں کہا میں نے اپنی یہ زمین جامعہ کے لیے وقف کر دی، تو یہ وقف لازم کب ہوگا؟ کب سے میں واپس نہیں لے سکتا؟ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ جہاں یوں کہا کہ میں نے یہ زمین وقف کر دی، بس فوراً یہ میری ملکیت سے نکل گئی اور جہت خیر کے لیے وقف ہو گئی. میں نے تذکرہ کر دیا کہ جناب میں نے وقف کر دی جامعہ کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اولاد کے لیے، کسی کے لیے بھی، مالدار کے یا غریب کے لیے. بس تذکرہ کیا میں نے تو ٹھیک، اور نہیں تذکرہ کیا بلکہ میں نے کہا وقف کر دی، تو بھی اوقاف والے خود متعین کر لیں گے کہ مسجد میں لے جانی یا مدرسے میں لے جانی. لیکن یوں کہا کہ میں نے وقف کر دی تو فوراً وقف ہو گئی، میری ملکیت سے نکل گئی اور یہ وقف لازم ہو گیا. تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ اس کو اس طرح سمجھتے ہیں جیسے کسی نے اپنے غلام کے بارے میں یہ کہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا، بس اتنا کہتے ہی وہ آزاد ہو گیا. بیوی کے بارے میں کسی نے کہا میں نے تجھے طلاق دے دی، اتنا کہتے ہی اس پر طلاق واقع ہو گئی. وہ نکاح سے جا رہی ہے اور یہ ملکیت سے جا رہا ہے. غلام باندی سے کہا میں نے تجھے آزاد کر دی، وہ کہتے ہی وہ آزاد ہو گئی. تو ایسے ہی جب کہا میں نے یہ زمین وقف کر دی تو فوراً وہ وقف ہو گئی. یہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں. امام محمد علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اپنی ملکیت سے نکالے اور جن کے لیے وقف کی ان کا قبضہ کرا دے، اور دوام کا بھی کوئی جملہ بولے، کوئی تذکرہ کرے. مثلا جب یوں کہا کہ میں نے یہ زمین جامعہ کے لیے وقف کر دی، تو جامعہ کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کے قبضے میں دے دے، اپنے آپ اپنا قبضہ اٹھا لے اور تخلیہ کر کے اور پھر جامعہ کے قبضے میں دے دے. گنا بو رکھا ہے، گندم بو رکھا ہے، اور جناب کہتا ہے کہ میں نے یہ وقف کر دی اور کھیتی میں پڑا ہوا، کبھی گندم کاٹ رہا کبھی گنا کاٹ رہا ہے. تو ایسی صورت میں ابھی وقف لازم اور تام نہیں ہوا، ابھی اس کو واپس لینا چاہے تو واپس لے سکتا ہے. تو پہلے جامعہ کے ذمہ دار کے قبضے میں دے دے. طلبہ افتاء کے لیے وقف کر دی، طلبہ افتاء کے قبضے میں دے دے، تخلیہ کر دے زمین کے اور ان کے درمیان. اور کسی ایسی چیز کو بیان کرے جو ایسی جہت ہو جو طاعت بھی ہو اور دائمی رہنے والی ہو. مثلا اس نے کہا میں نے زید کے لیے وقف کر دی، تو زید دائمی رہنے والا نہیں، مر جائے گا 20 سال میں، 50 سال میں، 100 سال میں وہ مر جائے گا. اس کے بعد تو بیان کر دے کہ اس کے بعد مسجد مدرسے کے لیے ہے، یا ڈائریکٹ ہی بیان کر دے مسجد مدرسے کے لیے ہے، قبرستان کے لیے. یہ جہتیں طاعت بھی ہیں لا تنقطع، اور دائمی بھی رہتی ہیں، منقطع ہوتی نہیں. کسی کے مرنے سے قبرستان ہونا ختم ہوتا نہیں، کسی کے مرنے سے مسجد کی مسجدیت ختم ہوتی نہیں. تو یہ دو چیزیں اس میں ضروری ہیں، جہت متعین کرے اور وہ جہت ایسی ایسی ہونی چاہیے، وہ تو سب کے نزدیک ہے، قربت لا تنقطع. امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک بھی اگر کسی نے کہا کہ میں نے جو ہے پوجا پاٹ کے لیے اپنی زمین وقف کر دی، تو وقف کرنا درست نہیں ہوگا، جہت قربت ہونا ضروری ہے.
لا تنقطی بھی ضروری ہے، کوئی اس کہے کہ میں نے 2 سال کے لیے وقف کر دی تو درست نہیں ہوتا، دوام ضروری ہے۔ تو امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ صدقے کے مانند ہے۔ کوئی جیب میں پیسے ڈالے گھوم رہا اور کہہ رہا میں نے صدقہ کر دیا ہے 100 روپے، آفتاب کی جیب میں 100 روپے ہیں، کہہ رہا میں نے 100 روپے صدقہ کر دیے۔ ارے بھائی نکال کے فقیر کے قبضے میں دے جب ہوں گے صدقہ، پڑے تیری جیب میں، روزانہ کہتا ہے میں نے صدقہ کر دیے اور باہر کی جیب سے نکال کے اور اندر کی جیب میں ڈال لیتا ہے، تو اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ملکیت سے نکال کر دوسرے کی ملکیت میں دے گا جب جا کے صدقہ ہوگا۔ تو امام ابو یوسف علیہ، امام محمد علیہ الرحمہ اس وقف کو بھی صدقے کے مانند قرار دیتے ہیں کہ اپنی ملکیت سے نکالنا دوسری کی ملکیت میں دینا، لیکن دوسرے کے قبضے میں دینا، یہ قبضہ دینا الگ الگ ہے۔ مثلا جامعہ کے لیے وقف کر دی تو جامعہ کے ذمہ دار کے قبضے میں دے، اور اگر جو ہے وقف کر دی کسی آدمی کے لیے، مثلا یوں کہا آفتاب کے لیے وقف کر دی تو آفتاب کے قبضے میں دے، اولاد کے لیے وقف کر دی تو اولاد کے قبضے میں دے۔ لیکن اگر مسجد کے لیے وقف کی، ابھی تک کوئی مسجد کا متولی ہے ہی نہیں، ایک زمین ہے خالی، یوں کہہ رہا میں نے اس کو مسجد بنا دیا، تو مسجد بنا دیا تو اگر وہ پلاٹ متعین ہے، مثلا 1 بیگھے کی جگہ ہے، اس نے کہا یہ پوری جگہ میں نے مسجد بنا دی، تو یہ مفرز ہے، الگ ہے، فوراً وقف ہو گیا۔ اور اگر یوں کہا کہ اس میں سے آدھی کو میں نے وقف کر دیا، مسجد بنا دی، تو جب تک وقف لازم نہیں ہوگا جب تک آدھی متعین نہ کر دے، نشان لگا کے ادھر سے آدھی یا ادھر سے یا ادھر سے، جیسے نشان لگا کے الگ کی، یا وہ پہلے سے پورا اتنا ہی ٹکڑا تھا زمین کا، تو ایسی صورت میں وہ فوراً وقف ہو گئی۔ وہاں متولی کے قبضے میں دینا ضروری نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی متولی نہیں ہوگا تو یہ خود متولی رہ جائے گا۔ تو ولا یتم الوقف، وقف تام نہیں ہوگا کس کے نزدیک؟ امام محمد کے نزدیک، حتی یقبض، یہاں تک کہ اس پہ قبضہ کر لیا جائے۔ لم یقل للمتولی، یوں نہیں کہا کہ متولی قبضہ کر لے، لأن تسلیم کل شیء بما یلیق بہ، اس لیے کہ ہر چیز کو سپرد کرنا اس کی شایان شان ہوتا ہے۔ ففی المسجد بالافراز، چنانچہ مسجد میں قبضہ افراز ہی کا نام ہے، یعنی اپنی ملکیت سے اس کو جدا کر دینا۔ وفی غیرہ، اور مسجد کے علاوہ میں قبضہ ہوتا ہے بنسب المتولی، متولی مقرر کرنے، وہ بھی تسلیم ہی ایاہ، اور اس شیء موقوف کو اس کے سپرد کر دینے سے۔ دوسری بات ویفرز، اور حتی یقبض ویفرز، اس پر قبضہ بھی ہو جائے، دوسری شرط ویفرز، اس کو الگ بھی کر دیں۔ الگ کرنا، مثلا 1 بیگھے زمین ہے، میں نے آدھی بیگھے زمین وقف کر دی، تو جب تک آدھی کو نشان لگا کے الگ نہیں کرے گا تو پھر اس کا وقف لازم نہیں ہوگا۔ فلا یجوز وقف مشاع، جو مشاع ہو، یعنی اس میں 1 بیگھے میں سے آدھی میں نے وقف کر دی تو پوری بیگھے میں وقف کا حصہ بھی شائع ہے اور میری ملکیت بھی شائع ہے، تو یہ مشترک ہے۔ مشاع، ایسا مشاع کہ اس کی تقسیم ہو سکتی ہو اور پھر بھی اس کو تقسیم نہیں کیا تو وقف درست نہیں ہوگا۔ خلافاً للثانی، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں مشاع کا وقف بھی جائز ہے۔ میں نے کہا آدھی بیگھے زمین وقف کر دی تھی، 1 بیگھے، تو آدھی میری ملکیت میں، آدھی اوقاف کی، کدھر سے ہوئی اوقاف کی؟ اگر 2 پارٹنروں کی ہوتی، میری اور جناب آفتاب کی ہوتی، تو ہم دونوں آپس میں تقسیم کرتے۔ اب میں نے اپنا حصہ وقف کر لیا، آفتاب کے ساتھ اوقاف والے تقسیم کر لیں گے، کدھر سے بھی ملے گی، تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک وقف مشاع بھی درست ہے۔
وَيَجْعَلُ آخِرَهُ لِجِهَةِ قُرْبَةٍ، اور اس کے آخر کو کسی طاعت کی جہت کے لیے متعین کرے، ایسی طاعت لا تنقطع جو دائمی رہے، منقطع نہ ہو۔ ھذا بیان شرائط الخاصہ، یہ خاص شرائط کا بیان ہے امام محمد کے قول کے مطابق، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ صدقے کے مانند ہے، اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ اس کو اعتاق کے مانند قرار دیتے ہیں۔ تو پہلا اختلاف وقف کے لازم اور غیر لازم ہونے میں ہے۔ امام صاحب کے نزدیک لازم نہیں ہوتا، صاحبین کے نزدیک لازم ہوتا ہے۔ پھر دوسرا اختلاف اس سلسلے میں ہے کہ کب لازم ہوتا ہے۔ امام محمد کے نزدیک قبضہ ہو، مفرز ہو، اور آخر جہت متعین کی ہو، اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک وقف تو کہتے ہی ایک دم وقف لازم ہو جاتا ہے۔ واختلف الترجیح، راجح کس کا قول ہے، امام محمد کا یا امام ابو یوسف کا، اس میں اختلاف ہے۔ والاخذ بقول الثانی احوط و اسهل، اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے قول کو اختیار کرنا احتیاط کا تقاضا بھی ہے اور سہل بھی ہے، اس لیے امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ ہے۔ وفی الدرر و صدر الشریعہ، اور درر اور صدر الشریعہ نے کہا وہ بھی یفتہ، اسی پر فتویٰ ہے۔ وَأَقَرَّهُ المصنف، اور مصنف علیہ الرحمہ نے شرح من الغفار میں اسی کو ثابت رکھا ہے۔ وَإِذَا وَقَّتَهُ بِشَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ بَطَلَ اتِّفَاقًا، اور جب اپنے وقف کو کسی مہینے یا سال کے ساتھ موقت کر دیا، یوں کہا میں نے یہ زمین وقف کی 1 مہینے کے لیے یا 1 سال یا 2 سال کے لیے، یعنی دائمی طور پر وقف نہیں کیا، تو صاحبین کے نزدیک بھی یہ باطل ہو جائے گا۔ ہاں، 2 سال کے لیے وقف کیا، اس کو وقف کرنا نہیں کہیں گے۔ یوں کہا 2 سال کے لیے میں نے یہ زمین وقف کر دی جامعہ کے لیے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ 2 سال تک وہ اس کا نفع جامعہ کو حاصل ہونے دے، یہ ایک نظر ہوگی، اور 2 سال تک اس کو اس زمین کا نفع جامعہ کو دینا چاہیے، لیکن اس کو وقف نہیں کہیں گے۔ وَعَلَيْهِ فَلَوْ وَقَفَ عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، اس سے یہ پتہ چلا موقت ہونے سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا، اگر وقف کر دی زمین علی رجل بعینہ، ایک متعین آدمی پر، زید کے لیے وقف کر دی، یہ مکان میں نے زید کے لیے وقف کر دیا، تو زید کا وقت بھی متعین ہے، جیسے اوپر کہا وقتہ بشہر او سنۃ، اس کے بھی چند سال متعین ہے، یہ زید بھی مر جائے گا، تو عاد بعد موتہ لورثۃ الواقف، اس کے زید کے مرنے کے بعد یہ واقف کی ملکیت میں لوٹ جائے گی، اور اگر واقف مر چکا ہے تو واقف کے ورثہ کی ملکیت میں لوٹ جائے گی بھی یفتہ۔ ہاں، یوں کہے میں نے زید کے لیے وقف کر دی، زید کے بعد اس کے بچوں کے لیے وقف کر دی، فلاں 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 فلاں، اور جب کوئی نہ ہو تو پھر مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے جہت خیر کے لیے وقف کر دی بھی یفتہ، پھر لازم ہو جائے گا۔ قلت وجزم فی الخانیۃ بصحۃ الموقوف مطلقا فتنبہ، اور الخانیہ میں وقف کے مطلقاً صحیح ہونے کو لکھا ہے تو متنبہ رہیں۔ وَأَقَرَّهُ الشَّرًّ بلالی، فَإِذَا تَمَّ وَلَزِمَ، جب وقف تام ہو گیا، امام ابو یوسف کے نزدیک یوں کہتے ہی کہ میں نے وقف کر دی، تام ہو گیا، لازم بھی ہو گیا، اور صاحبین امام محمد کے نزدیک جب اپنی ملکیت سے نکال کر متولی کے قبضے میں دے دی، الگ کر دی زمین، اس وقت لازم ہو گیا۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 4 صورتوں میں، بِإِفْرَازِ مسجد، بِقَضَاءِ الْقَاضِي، بِالْمَوْتِ إِذَا عَلَّقَ بِهِ، بِقَوْلِهِ وَقَفْتُهَا فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ وَفَاتِي مُؤَبَّدًا، ان 4 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں
بہرحال جب وقف لازم ہو گیا تو لا یملک ولا یعار ولا یرہن، نہ تو واقف اس کا مالک بن سکتا، اب واقف کی ملکیت سے نکل گئی، ولا یعار، نہ اس کو عاریت پر دیا جا سکتا، ولا یرہن، نہ اس کو رہن رکھا جا سکتا۔ واقف یوں کہ بھائی میں غریب ہو گیا، مجھے 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، میں یہ جو مکان وقف کر رکھا ہے اس کو رہن پہ رکھ کے 1,00,000 روپے ادھار اٹھا رہا ہوں، نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ اب اس کی ملکیت سے یہ شیء موقوف وقف کردہ زمین نکل گئی، تو مالکانہ کوئی بھی تصرف اس میں اس کے لیے یا کسی اور کے لیے جائز نہیں رہا۔ فبطل شرط واقف الکتب الرہنہ کما فی التدبیر، یوں کہتے ہیں کہ آفتاب نے اپنی کتابیں مثلا 20,000 کی کتابیں وقف کر دی جامعہ کے لیے، اور یوں کہا کہ اگر مجھے کبھی ضرورت پڑی تو میں ان کو رہن رکھ کے ادھار پیسے لے سکتا ہوں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اس کو اپنی ملکیت سے نکال کر ابھی جامعہ کی ملکیت میں کتابوں کو دیا نہیں، تو فبطل شرط واقف الکتب، نہیں وقف درست ہو جائے گا، یہ شرط باطل ہو جائے گی، کتابوں کے وقف کرنے والے کی یہ شرط کہ وہ رہن رکھے گا ان کو، یہ باطل ہوگی۔ وَلَوْ سَكَنَهُ الْمُشْتَرِي أَوِ الْمُرْتَهِنِ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ وَقْفٌ أَوْ لِصَغِيرٍ أَوِ الصَّغِيرِ أَوْ لِصَغِيرٍ لَزِمَ أَجْرُ الْمِثْلِ قِنْيَةً، یہ کہتے ہیں کہ فاروق صاحب کا مکان ہے، خالی پڑا ہوا تھا، کسی آدمی نے اس کو غصب کر لیا، غصب کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس میں جا کے رہنے لگا، 6 مہینے رہا، اور فاروق صاحب آئے اس کو انکار کرتے رہے، وہ نکل نہیں رہا، جی چلا جاؤں گا، کہاں جاؤں، 6 مہینے رہ گیا، اب وہ نکل کے چلا گیا، تو اس نے کیا چیز غصب کی تھی؟ فاروق صاحب کا مکان، اور کیا واپس کیا اس نے؟ فاروق صاحب کا مکان، تو اس نے تو کچھ رکھا نہیں، لہذا غاصب کے اوپر کرایہ واجب نہیں ہے، کرایہ خود خلافاً للقیاس ہے، اس میں نفع آدمی اٹھاتا ہے، کوئی چیز لے کر نہیں جاتا، تو جب کرائے کا معاملہ ہوگا خلاف قیاس اپنے مورد تک خاص رہتا ہے، لہذا جب کرایہ طے کرے گا، کرائے کا معاملہ کرے گا، تو اجارہ اور استیجار بنے گا، اور کرائے کا معاملہ ہی نہیں ہوا، ایسے ہی کسی نے غصب کر دیا، تو غاصب کے اوپر واجب ہے رد ما غصبہ للغیر، صرف جو مکان غصب کیا تھا مکان واپس کر دیا۔ لیکن اوقاف میں فتویٰ اس پر ہے کہ اگر کسی نے غصب کر لیا تو ایسی صورت میں بھی کرایہ واجب ہوگا، یہ کیوں ہے؟ صوناً للوقف، اب وقف کے تحفظ کے لیے، جب فاروق کے مکان پر کسی نے قبضہ کیا تو فاروق لڑتا پھرے گا، لیکن قبرستان کی زمین پر کسی نے قبضہ کیا تو کسی کی اپنی ملکیت تو ہے نہیں جو سر پڑواتا پھرے، تو اکثر لوگ وہاں لڑنے نہیں آتے اور زمین خالی نہیں کراتے، اس لیے اس زمین کا استحصال نہ ہو جائے وہاں کرایہ لازم کیا، گویا جرمانے کے طور پر جو ایک کرایہ لازم کیا جا سکتا ہے، اصل فتوے کے اعتبار سے، اصل حکم کے اعتبار سے غاصب پر کرایہ لازم نہیں ہوتا، غاصب پر واجب رد ما غصبہ، اس کو کہتا ہے وَلَوْ سَكَنَهُ الْمُشْتَرِي، کسی نے اس مکان کو خرید لیا اور کسی نے بیچ دیا، مشتری آ کر رہنے لگا، بعد میں پتہ چلا یہ تو اوقاف کا مکان ہے تو اوقاف کو واپس کرے گا، اوِل مرتہن، واقف نے یا کسی محتمم متولی نے اس وقف کے مکان کو رہن رکھ کے کرایہ کچھ پیسے اٹھا لیے، ادھار لے لیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو وقف ہے، یا لصغیر، کسی یتیم کا مال ہے،
تو لازم اجر المثلی جتنے دن اس مکان میں رہا ہے اس پر اجرت مثلی واجب ہو جائے گی۔ ولا يقسم بل يتهايئون الا عندهما فیق چلو یہاں سے کل پڑھنا، پھر آگے تک عبارت